الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه جل جلاله عم نواله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم خواتین و حضرات، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر اہل ایمان کے اوپر برس رہی ہیں. اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں اور اللہ تعالی اپنے ہر بندے کو نوازنے کے لیے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی 100% کما حقہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی سوغات، اس مہینے کی برکات سے ہم مالا مال اور مستفید ہو سکیں. آج کی ہماری جو یہ مجلس ہے خاص طور پر روزوں کے مسائل کے متعلق ہے. روزہ یہ ایک انتہائی عظیم الشان عبادت ہے. سن 2 ہجری میں روزے کی مشروعیت ہوئی جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھے. لیکن ابتداء مسلمانوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے روزہ نہ رکھے. لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو بھی رمضان کے مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ رمضان کا روزہ رکھے. اس آیت کریمہ کے بعد یہ اختیار ختم ہو گیا اور ہر ایمان والے کے اوپر اگر کوئی عذر شرعی اس کو نہ ہو تو رمضان کا روزہ لازم اور فرض ہو گیا. اس روزے کے صرف اخروی فوائد نہیں ہیں بلکہ اس روزے کے دنیاوی فوائد بھی ہیں. یہ صرف ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ روزہ ہماری جسمانی صحت کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام نصف الصبر، آدھا صبر تو صرف روزے کے اندر ہے. باقی تمام عبادتوں کے اندر آدھا صبر ہے اور 50% جو صبر ہے وہ روزے کے اندر ہے.
اور یاد رکھیے صبر جو ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ انلمیٹڈ ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اور پھر فرمایا وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز پہ زکوٰۃ ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ کا حق ہے، لہذا اللہ کے متعین کردہ حق کو اس میں سے نکالنا ہے۔ جیسا کہ مال ہے، اب مال میں 2.5% زکوٰۃ ہے جو اللہ کا حق ہے، تو ہمیں اپنے مال میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ اور بظاہر تو ہم مال میں سے جب کچھ نکالتے ہیں تو ہمارا مال کم ہوتا ہے، 100 میں سے جب آپ نے 2.5% نکالے تو اب یہ 97.5 رہ گئے، لیکن حقیقت میں اللہ نے زکوٰۃ کو مال کے اندر اضافے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ زکوٰۃ سے مال گھٹتا نہیں ہے، یہ تو ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح پھر فرمایا وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہمارا جو یہ جسم ہے، ہماری جو یہ باڈی ہے، اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے، اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ لہذا اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر روزہ رکھنے سے ہمارے جسم میں کمزوری آتی ہے، جب ہم 12 گھنٹے کچھ کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، تو اس سے ہمارا جسم کمزور ہوگا، لیکن یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ ہمارے جسم کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہماری باڈی کے لیے انتہائی مفید ہے، اور آج کل تو دنیا تسلیم کر رہی ہے اور ڈائٹ پلان بتائے جا رہے ہیں، اس میں فاسٹنگ کو خاص طور پر اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ تو 1400 سال پہلے ہمارا دین ہمیں یہ روزہ دے چکا ہے، لہذا روزہ جو ہے یہ ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ تو روزے کے ذریعے جہاں روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، وہی روزے کے لیے ہماری جسمانی بیماریوں کا بھی اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث ہے، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس کو نقل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغزو تغتنمو، جہاد کرو مال غنیمت ملے گا، اور فرمایا وصوموا تصحوا، اور روزہ رکھو تم صحت مند بن جاؤ گے، تمہارے جسم کے اندر جو ہے بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور تمہارا جسم جو ہے صحت مند بن جائے گا۔ لہذا ہمیں روزوں کو اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے، اس میں ہماری دین کا، دنیا کا، آخرت کا ہر اعتبار سے ہمارا روزوں کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ چند باتیں روزے کی اہمیت سے متعلق میں نے عرض کی ہیں، اور اس سلسلے میں نے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ رمضان المبارک یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اللہ کی نگاہ میں بہت خاص مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو غیر معمولی کائنات کے اندر رمضان کے استقبال کی تیاریاں کی جاتی ہیں، صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ عالم بالا کے اندر بھی ایک خاص پروٹوکول اس ماہ مبارک کو دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور وصفدت الشیاطین، یہ دو کام تو عالم بالا میں ہوتے ہیں،
اور پھر وصفدت الشیاطین، دنیا کے اندر جو سرکش شیاطین ہیں جو ایمان والوں کو بہکاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جب رمضان آتا ہے تو یہ رمضان اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آنے والا ایک مہمان ہے۔ اب اگر دنیا کا کوئی بہت بڑا حاکم، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اپنا کوئی اسپیشل ترین مہمان کسی کے گھر میں بھیجے اور یہ کہے کہ دیکھو یہ میرا مہمان چند دن کے لیے تمہارے گھر میں آ رہا ہے، تم اس کا خاص خیال کرنا، تو دیکھیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں اس مہمان کے لیے۔ جتنے دن اس کا قیام ہے ہم اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیں گے، آفس کی چھٹی لے لیں گے اور 24 گھنٹہ اس کے اکرام میں، اس کی قدردانی میں اور اس کے راحت و آرام کا خیال کرنے میں لگا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہمان تو جو بھی ہو، اصل اس کو بھیجنے والا ہے۔ اگر اس کا یہ خاص مہمان خوش ہو گیا تو یہ بھیجنے والا جو وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم ہے، وہ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا، اور یہ جو دنیا کا حاکم اگر ہم سے خوش ہو گیا تو نہ جانے ہمارے کتنے کام بن جائیں گے۔ اور اگر اس کی بے اکرامی ہوئی، ناقدری ہوئی، اور جس حاکم نے اس کو بھیجا ہے وہ اپنے مہمان کی توہین کو دیکھ کر ہم سے ناراض ہو گیا، تو اب ہمارے نہ جانے کتنے کام بگڑ جائیں گے۔ تو اب اگر یہ سوچئے کہ کسی مہمان کو بھیجنے والا دنیا کا چند روزہ حاکم نہ ہو بلکہ احکم الحاکمین ہو، ملک الملوک ہو، ساری کائنات کا خالق ہو، ساری انسانیت کا رازق ہو، جس کی مشیت کے بغیر کائنات کا ایک پتہ نہ ہلتا ہو، اس نے اگر ہمیں کوئی مہمان بھیجا ہے اور ہمیں اس کی قدردانی کا حکم دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کتنا اس مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ ہم وصول کریں، ہمارا کوئی منٹ غفلت میں نہ جائے، بلکہ اس مہینے کا اپنی ضروریات زندگی کو بالکل محدود کر کے جتنا وقت ہمیں ملے ہم اس میں اس ماہ مبارک کی قدردانی کریں۔ اور اس ماہ مبارک کی قدردانی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اس مہینے کا جو سب سے خاص حکم ہے اور اس مہینے کی جو اسپیشل عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ لہذا ہم روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھیں، رسماً روزہ نہیں رکھیں، بلکہ ہم روزے کو اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ بنائیں اور روزے کو اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنے کا ذریعہ بنائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں روزے کے چند مسائل ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ عام طور پہ لوگ یہ مسئلہ کثرت سے پوچھتے ہیں کہ خلیج میں اور انڈیا وغیرہ میں عام طور پر ایک دن کا فرق ہوتا ہے۔ یہاں رمضان ایک دن پہلے آتا ہے اور ہمارا جو غیر منقسم ہندوستان ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، وہاں ایک دن کے بعد رمضان شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر یہاں ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے، وہاں ایک دن کے بعد عید ہوتی ہے۔ اب اگر ایک شخص یہاں شروع رمضان میں تھا، قطر میں پہلا روزہ اس نے رکھا اور پھر درمیان مہینے میں وہ انڈیا چلا گیا، اب وہاں اس نے، چونکہ وہاں رمضان کا مہینہ ہے تو وہاں بھی وہ روزے رکھ رہا ہے، لیکن
اب قطر میں اور انڈیا میں دونوں جگہ 30 دن کا رمضان ہے. تو جب انڈیا میں 29 رمضان ہوگی تو اس کے تو 30 مہینے پورے ہو گئے، کیونکہ اس نے تو ایک دن پہلے روزہ رکھنا شروع کیا تھا، کیونکہ شروع مہینے میں یہ قطر میں تھا. اب جب وہاں پر 30واں روزہ آیا تو اس کے 30 روزے پورے ہو چکے ہیں. اب اگر یہ 30واں روزہ رکھے گا تو اس کا یہ 31واں روزہ ہو جائے گا. حالانکہ 31 دن کا تو کوئی مہینہ نہیں ہوتا عربک کیلنڈر کے اندر، اسلامک کیلنڈر کے اندر. یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. جو انگریزی سال ہے وہاں تو 28 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، 31 کا بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارا جو ہجری سال ہے اس میں 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو 29 کا ہوگا مہینہ یا 30 کا ہوگا. تو اب یہ وہاں پر 31واں اپنا روزہ رکھے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اس کو وہاں یہ روزہ رکھنا ہوگا، کیونکہ قرآن کی جو آیت ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ مطلق ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو تو تمہیں روزہ رکھنا ہے. تو چاہے تمہارے 30 روزے پورے ہو چکے ہیں، اب جب انڈیا کا 30واں روزہ آتا ہے تو چاہے اس کا یہ 31واں روزہ ہے، لیکن اس نے رمضان کے مہینے کو پا لیا صبح صادق کے وقت، لہذا یہ روزہ اس کو رکھنا ہوگا. اچھا، اب اگر اس کا الٹا ہو گیا کہ شروع میں تو وہ انڈیا میں تھا جہاں رمضان شروع ہوا ہے ایک دن کے بعد، پھر درمیان مہینے میں وہ قطر آ گیا، اور دونوں جگہ انڈیا میں قطر میں اس سال جو رمضان کا مہینہ ہے وہ 29 دن کا ہے. اب جب قطر میں 29 میں عید کا چاند ہوگا تو قطر والوں کے تو 29 روزے ہو گئے پورے، لیکن اس کا جو ہے اس کے کل 28 روزے ہوئے، کیونکہ اس نے ایک دن بعد روزہ رکھنا شروع کیا تھا، کیونکہ یہ شروع میں انڈیا میں تھا. تو اب اس کے جو کل روزے ہوئے 28، تو 28 دن کا تو مہینہ اسلامک کیلنڈر کے اندر نہیں ہوتا، لہذا اس صورت میں اس کو بعد میں ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم چند ایسے مسائل سن لیتے ہیں کہ جہاں ہمیں شبہ ہوتا ہے، ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ شاید ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ ہمارا روزہ نہیں ٹوٹا. لہذا وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ شک ہوتا ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر حقیقت میں ان سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، ہمارے روزے کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ان مسائل کو ابھی انشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے روزے کی حالت میں اپنی آنکھ میں کوئی دوا ڈالی، سرما لگایا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے اس دوا کی کرواہٹ اور اس دوا کا اثر ہمیں حلق کے اندر محسوس ہو. اس کے باوجود روزے کی حالت میں آنکھ کے اندر کوئی بھی دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کسی نے انجیکشن لگوایا تو انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ عام طور پر انجیکشن جو لگائے جاتے ہیں یا تو رگوں میں لگائے جاتے ہیں یا گوشت میں لگائے جاتے ہیں. اب ان دو طریقوں سے اگر انجیکشن کو استعمال کیا گیا ہے تو پھر اور اس انجیکشن کے ذریعے کوئی دوا یا غذا مریض کے پیٹ کے اندر پہنچائی گئی ہے
تو اس طرح روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس طرح کے انجیکشن لگوانا یہ روزے کی حکمت اور روزے کی مصلحت کے خلاف ہے، لہذا حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے۔ بلا ضرورت شدیدہ انجیکشن روزے کی حالت میں نہیں لگوانا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ نے لگوا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح گلوکوز چڑھوایا جاتا ہے، گلوکوز کی بوتلیں چڑھوائی جاتی ہیں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ گلوکوز کے چڑھنے سے جو دوا جسم کے اندر پہنچتی ہے یہ روزے کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے، لہذا حتی الامکان روزے کی حالت میں گلوکوز سے بچنا چاہیے، بلا عذر شدید اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر استعمال کر لیا تو بہر صورت روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ رات میں سوتے ہیں اور سونے کے دوران احتلام ہو جاتا ہے جسے بدخوابی کہتے ہیں، اور غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب غسل فرض ہو گیا اور ایک شخص ہے وہ سوتا رہ گیا یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی، روزہ شروع ہو گیا، اب اس کی آنکھ کھل رہی، تو اب یہ روزہ اس کا ہوگا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا روزہ ہو جائے گا، اس سے اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس مسئلے کو لے کر لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں، اکثر پوچھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو جنابت ہے، جنابت کہتے ہیں اس حالت کو جس میں غسل فرض ہوتا ہے، اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کسی کو صبح صادق سے پہلے جنابت لاحق ہوئی، غسل فرض ہو گیا اور اس نے روزے کی نیت کر لی اور پورے دن اس نے غسل نہیں کیا، وہ ناپاک رہا، حالت جنابت میں رہا، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو گیا، اس نے افطار کر لیا، تو اس کا روزہ ہو گیا، اس کے روزے پر اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ پورے دن یہ ناپاک رہا، اس کا گناہ ہوگا، اور جب ناپاک رہا تو لازمی طور پر نمازیں بھی اس نے نہیں پڑھی تو نمازوں کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن روزے پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا یا سیکس کر لیا، میاں بیوی نے آپس میں مخصوص ملاقات کر لی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ہمارا ہیلتھ سینٹر میں موعد ہوتا ہے خون کے ٹیسٹ کے لیے، تو روزے کی حالت میں ہم ٹیسٹ کے لیے خون نکلوا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ آکسیجن استعمال کرتے ہیں، تو آکسیجن لینے سے بھی روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آکسیجن جو ہے وہ تو صاف ہوا ہے، فریش ہوا ہے، اور ہوا تو ہر حال میں ضروری ہے۔ روزے دار اگر سانس کے ذریعے تنفس کے ذریعے تازہ ہوا نہیں لے گا تو وہ زندہ کیسے رہے گا؟ لہذا آکسیجن کے استعمال کرنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی تیز خوشبو دماغ پہ چڑھتی ہے، جیسے وکس ہے اور بام آتے ہیں چائنیز، نزلے وغیرہ میں، سر درد وغیرہ میں، مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں خوشبو ہوتی ہے جو دماغ پہ تیزی سے چڑھتی ہے۔ اور اسی طرح ابو فاس ایک لیکویڈ آتا ہے، وہ بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بعض ہومیوپیتھک دوائیں آتی ہیں جن کو سونگھا جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں کے روزے کی حالت میں استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ جو دوائیں ہیں ان کے اجزاء اندر نہیں جاتے، صرف خوشبو جاتی ہے جو بہت تیز ہوتی ہے اور دماغ پہ چڑھتی ہے،
اور اس کے مختلف فوائد طبی اعتبار سے حاصل ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کے اس طرح استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بعض مرتبہ معدے کا ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک نلکی ڈالی جاتی ہے، جس سے کیمرہ اندر کی ساری پوزیشن جو ہے وہ کیچ کر لیتا ہے۔ تو اگر وہ خشک نلکی ڈالی گئی ہے اندر معدے تک تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح بلا اختیار مکھی یا مچھر منہ میں چلا گیا اور منہ کے ذریعے پھر حلق میں بھی چلا گیا، یا اسی طرح دھواں وغیرہ بلا اختیار دھواں اندر چلا گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر بالاختیار بالارادہ قصداً ایسی کوئی چیز آپ اپنے منہ کے اندر داخل کریں گے، دھول ہے، گرد ہے، دھواں ہے، یا مکھی مچھر وغیرہ کچھ بھی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے عام طور پر یہاں عربوں کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو وہ اکراماً بخور لے کر آتے ہیں، تو بخور کا جو دھواں ہوتا ہے آپ اس کو حرکت دیتے ہیں جس سے وہ داڑھی وغیرہ میں خوشبو بس جاتی ہے۔ تو اس طرح اگر آپ نے بالاختیار اس دھوئے کو لیا اور وہ آپ کے منہ میں اور حلق میں یا ناک میں چلا گیا تو پھر یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دھول گرد غبار خود سے چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ نے بالارادہ اس کو اپنے اندر لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بعض مرتبہ دانتوں میں سے خون نکلتا ہے، مسوڑوں میں سے خون نکلتا ہے۔ اب اگر یہ خون جو ہے اس نے باہر تھوک دیا، حلق کے راستے سے پیٹ کے اندر نہیں گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ خون تھوک کے اندر مکس ہو کر حلق کے اندر چلا گیا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ تھوک غالب تھا یا خون غالب تھا، زیادہ مقدار کس کی تھی۔ اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کی مقدار کم ہے، خون مغلوب ہے، تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر خون کی مقدار زیادہ ہے، تھوک کی مقدار کم ہے، جس کا اندازہ ہم یا تو تھوکنے سے لگائیں گے، اگر ہم اسی وقت تھوک لیں تو پتہ چل جائے گا کلر سے کہ سرخی زیادہ ہے تو خون غالب ہے، اور سرخی کم ہے، سفیدی زیادہ ہے تو تھوک غالب ہے۔ یا پھر بعض مرتبہ خون کا جو ذائقہ ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خون غالب ہے تھوک پر یا تھوک غالب ہے خون پر۔ اسی طرح ہم جب کلی کرتے ہیں تو تازہ پانی باہر سے منہ کے اندر لیتے ہیں، تو بہت سا یہ تازہ پانی جو کلی کے لیے ہم نے اپنے منہ کے اندر لیا ہے یہ منہ میں لگا رہتا ہے، پھر تھوک وغیرہ کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کوئی کسی کے آنسو نکلے یا پسینہ چہرے پر آیا اور بلا اختیار منہ کے راستے سے ایک آدھ آنسو کا قطرہ یا پسینہ منہ حلق میں چلا گیا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی کان کا میل صاف کر رہا ہے، برڈز استعمال کر رہا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی پان کھانے والا شخص ہے، اس نے سحری میں پان کھایا، اب ظاہر ہے کہ صبح صادق سے پہلے پان تھوک دیا، لیکن سرخی جو ہے وہ منہ میں لگی رہتی ہے پان کی۔ اب روزے کی حالت میں یہ سرخی جو پان کی ہے یہ تھوک کے ساتھ مکس ہو کر حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ناک کی ریزش نکل رہی ہے اور سڑک کر اس کو اندر لے لیا، بجائے اس کے کہ اس کو باہر نکالا جاتا، اس نے سڑک کر اس ناک کی ریزش کو اندر لے لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رال جو ہے بعض مرتبہ بہنے لگتی ہے تو اس رال کو بھی اگر کھینچ لیا منہ کے اندر اور حلق میں چلی گئی وہ رال تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل کے دوران اگر بلا ارادہ کان کے اندر پانی چلا گیا
تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تو چند ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں عام طور پہ لوگ سوالات کرتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں، تو میں نے ان کو واضح کر دیا کہ ان تمام باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہاں ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ جو روزے کے لیے مفسد ہیں، جو روزے کو توڑ دیتی ہے۔ اچھا، اب روزہ جو ٹوٹتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اگر روزہ ٹوٹے گا تو اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ صرف قضا واجب ہوگی، یہ ایک روزہ آپ کا ٹوٹ گیا، فاسد ہو گیا، اس ایک روزے کی آپ بعد میں قضا کر لیں۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ صرف قضا واجب نہیں ہوتی بلکہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے۔ روزے کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے۔ لگاتار کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں ایک دن بھی اگر ناغا ہو گیا تو پھر اثر نو دوبارہ اسٹارٹ کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر ایسا شخص جس کے اوپر روزے کا کفارہ لازم ہے، اس کی ہیلتھ کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، روزہ رکھنے پر وہ قادر نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ 60 یعنی 60 مسکینوں کو، فقیروں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ اور یہ جو اطعام ہے، کھانا کھلانا، یہ جو آپشن ہے، اس میں تسلسل ضروری نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ روزانہ ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے 2 مہینے تک لگاتار، ایسا نہیں ہے، بلکہ 60 مسکینوں کو ایک دن میں بٹھا کر آپ سب کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اور ایک ایک دن کر کے بھی آپ کھلا سکتے ہیں، اور بیچ میں اگر گیپ ہو جائے، ناغا ہو جائے، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، البتہ روزوں میں جو تسلسل ضروری ہے، وہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عورتوں کی جو ناپاکی کے ایام آ جاتے ہیں وہ اس تسلسل سے مانع نہیں ہے، ان کی وجہ سے دوبارہ اسٹارٹنگ اثرنو نہیں ہوگی، بلکہ جتنے روزے پہلے ہو چکے تھے ان کو مانا جائے گا۔ جب ایام ناپاکی کے ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ آگے سے جو روزے باقی ہیں ان کو رکھنا شروع کر دیں۔ یہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ یہ گویا کہ 61 روزے ہو گئے۔ جب کفارہ واجب ہوتا ہے تو قضا تو ہوتی ہی ہے، تو ایک روزے کی قضا تو کرنی ہی ہے، ساتھ میں کفارہ بھی ادا کرنا ہے، 60 روزے الگ سے رکھنے ہیں، تو کل یہ 61 روزے ہو جائیں گے۔ یہ کب واجب ہوتا ہے کفارہ؟ کفارہ جب واجب ہوتا ہے کہ روزے دار رمضان کے روزے میں، دیکھیے رمضان نفلی روزوں میں کفارہ نہیں ہے، نفلی روزے اگر آپ توڑیں گے تو کوئی صورت ایسی نہیں ہے کفارہ لازم ہے۔ اسی طرح رمضان کا بھی وہ روزہ جو آپ رمضان میں رکھ رہے ہیں اداءً، اس میں کفارہ ہوتا ہے۔ اگر رمضان کا فرض روزہ ہے مگر آپ رمضان کے علاوہ میں اس کی قضا کر رہے ہیں تو اس میں بھی کفارہ نہیں ہوگا۔ تو کفارہ اس وقت ہوتا ہے جب رمضان کا ادا روزہ آدمی اس طرح توڑ دے کہ جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے، جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے سیکس کر لیا روزے کی حالت میں۔ مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے زبردستی مجبور کیا کہ 2-4 لوگ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو
تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو ایسی اگر کوئی پوزیشن آ گئی تب تو کفارہ نہیں ہوگا. لیکن ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے. اپنے ارادے سے روزے کو یاد رکھتے ہوئے وہ اگر یہ کام کر رہا ہے روزے کی حالت میں تو کفارہ بھی لازم ہوگا اور قضا بھی لازم ہوگی. یا اسی طرح طبعی طریقے سے یعنی منہ کے ذریعے کوئی ایسی غذا کھا لی یا نفع بخش دوا کھا لی یا پینے کی ہے وہ غذا اور دوا تو اس کو پی لیا جان بوجھ کر اپنے اختیار سے تو بھی کفارہ اور قضا دونوں واجب ہو جائیں گے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ایک تو طبعی طریقے سے ہو, جس طرح نارمل ہم اپنے منہ سے کھاتے ہیں پیتے ہیں, جو نارمل کھانے پینے کا طریقہ اس طریقے سے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ یاد ہو, جان بوجھ کر وہ کھا پی رہا ہے روزے کی حالت میں, اور کسی کی طرف سے کوئی زور زبردستی بھی نہ ہو, اور یہ رمضان کا ادا روزہ ہو تو اس کے اوپر کفارہ بھی ہوگا اور قضا بھی ہوگی. کفارہ بھی ہو جائے گا لازم اور قضا بھی لازم ہو جائے گی. بس یہ ہے کہ کھانے والی جو چیز ہے یا تو غذا ہو یا دوا ہو نفع بخش. اب اگر مثال کے طور پہ کسی نے ٹیشو کا ٹکڑا کھا لیا تو ٹیشو تو نہ غذا ہے نہ دوا ہے. کوئی کنکر کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن صرف قضا ہوگا, کفارہ نہیں. کفارہ تو جب ہوگا جو چیز وہ کھا پی رہا ہے یا تو غذا ہے, کھانے کی کوئی چیز ہے, کھانے پینے کی کوئی چیز ہے, یا دوا ہے, اور دوا بھی ایسی جو اس کے لیے نفع بخش ہے. ورنہ ایسی اگر کوئی دوا ہے جس کا اس کی صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ بھی پھر کنکر اور پتھر کی طرح ہے, اس کے کھانے سے پھر کفارہ واجب نہیں ہوگا. تو بس یہ چند شکلیں ہیں کفارے کی. باقی جو تمام صورتیں بیان کی جاتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو تمام صورتوں میں صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. مثال کے طور پر روزے سے پہلے پان کھایا اور پان منہ میں رکھ کے سو گیا یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی, تو اب لازمی طور پر منہ کے اندر جو پان ہے اس کے جو اجزاء ہیں وہ اس کے حلق کے اندر گئے ہیں, لہذا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن چونکہ وہ سو رہا تھا, قصدن تو اس نے کھایا نہیں ہے روزے کی حالت میں, صرف قضا ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. اسی طرح بالارادہ الٹی کرنا. بعض مرتبہ جب امتلا کی کیفیت ہوتی ہے تو مریض یہ چاہتا ہے قصدن کوشش کر کے الٹی کرتا ہے تاکہ طبیعت ہلکی ہو جائے, اور یہ جو طبیعت مالش کر رہی ہے یہ کیفیت ختم ہو جائے. تو اگر اس نے اپنے ارادے سے کوشش کر کے الٹی کی ہے وہ میٹنگ تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر بلا ارادہ بلا اختیار خود بخود الٹی ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح نکسیر پھوٹ جاتی ہے, ناک میں سے خون نکلتا ہے. اب اگر وہ خون بہہ کر منہ میں چلا گیا اور پھر منہ کے راستے سے حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, صرف قضا واجب ہوگی, کفارہ نہیں. وضو کے دوران کلی کرتے ہوئے, گرچہ یہ حکم ہے حدیث پاک میں کہ مبالغہ نہ کرے, روزے دار کلی میں اور ناک کے اندر پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرے. لیکن اگر غلطی سے کلی کے دوران حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا, لیکن چونکہ غلطی سے ہوا ہے, بالارادہ نہیں ہوا, اس وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہوگا. حلق میں پانی اگر جان بوجھ کر لے گا عمدن تو قضا بھی ہے, کفارہ بھی ہے. اور اگر حلق میں پانی خطأً لے گا, غلطی سے, ارادہ نہیں تھا لیکن غلطی سے حلق کے اندر پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, مگر صرف قضا ہے, کفارہ نہیں. اور اگر بھول کر پانی چلا گیا, اسے روزہ یاد ہی نہیں تھا,
تو پھر تو روزہ ہی نہیں ٹوٹا، نہ قضا ہوگی اور نہ کفارہ ہوگا۔ اسی طرح ناک میں اگر کوئی دوا ڈالی ہے، کان میں کوئی دوا ڈالی ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ طبعی طریقے سے منہ سے کھانا پینا نہیں پایا گیا، یہ تو ناک میں دوا ڈالی ہے یا کان میں دوا ڈالی ہے، لہذا صرف روزہ ٹوٹے گا اور صرف قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح کسی نے دھمکی دے کر زبردستی روزہ توڑنے پر مجبور کر دیا اور اپنی جان کو بچانے کے لیے روزے دار کو روزہ توڑنا پڑ گیا، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز جو نہ تو غذا ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، اور نہ دوا ہے نفع بخش، جس سے اس کو صحت کے اعتبار سے فائدہ پہنچے، تو ایسی کوئی چیز جس میں نہ غذائیت ہے اور نہ دوائیت ہے، روزے دار روزے کی حالت میں اگر اس کو کھا لے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ جیسے کنکر ہے، مٹی ہے، ٹیشو ہے، کاغذ ہے، گھاس پھوس ہے، ایسی بھی کوئی بھی چیز اگر وہ کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کسی نے بیڑی پی لی، سگریٹ پی لی، یا حقہ پی لیا، یا جیسا کہ یہاں عرب ملکوں میں رواج ہے شیشہ، یہ بھی حقہ ہی ہے، حقہ جو ہمارے ملکوں میں گاؤں دیہات میں پیے جاتے ہیں، اسی کی ایک ماڈرن شکل ہے شیشہ، یہ اگر روزے کی حالت میں کوئی استعمال کر لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح مشت زنی کرنے سے، جس کو ہینڈ پریکٹس کہتے ہیں، روزے کی حالت میں اگر کسی نے اس طرح کیا اور منی کو خارج کر لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی شخص یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، کوئی بھی ایسی صورت اس کے ساتھ پیش آ گئی، مسئلہ اس کو معلوم نہیں تھا، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ اس کا روزہ ٹوٹا نہیں تھا، اس کی غلط فہمی تھی، اور یہ سمجھ کر کے روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس نے کچھ کھا پی لیا، حالانکہ وہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر روزہ ٹوٹ بھی جائے تب بھی روزے کے احترام میں کھانا پینا نہیں ہے، لیکن اگر اس نے کھا پی لیا کہ روزہ تو اب میرا رہا نہیں، ٹوٹ چکا ہے، بعد میں پتا چلا کہ نہیں تیرا تو روزہ صحیح تھا اور تو نے جان بوجھ کر قصدن کھایا ہے، پیا ہے، تو کیا اس کے اوپر صرف قضا ہے یا قضا کفارہ دونوں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا اب جب اس نے کھا پی لیا اور اس کو روزہ یاد ہے، لیکن چونکہ غلط فہمی پائی گئی یہاں پر، لہذا اس غلط فہمی کا اس کو فائدہ یہ پہنچے گا کہ صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو حدود ہوتی ہیں، سزائیں اور کفارے، الحدود والکفارات تندرئ بالشبہات، کوئی بھی شبہ اگر آ جاتا ہے تو پھر یہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پیٹ کی صفائی کے لیے بعض مرتبہ مریض کے اینیما لگایا جاتا ہے، پیٹ کی صفائی کے لیے، تو اینیما لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ چند مسائل ہیں جن کا ہمیں آج مذاکرہ کرنا تھا، انشاءاللہ ابھی ہم اس سلسلے کو باقی رکھیں گے اگلی مجلسوں کے اندر، جہاں رمضان کے فضائل بھی، رمضان کے مسائل بھی ہم انشاءاللہ آپس میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.